अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक मरतबा कहानी का आगाज़ फिर यूनानियों से करते हैं। यूनानियों ने ज्योमेट्री पर बहुत गौर किया क्योंकि वो थ्योरेटिकल मैथमेटिशियंस थे। उनके सवालात अमूमन ऐसे होते थे जिनका दुनिया से रियल टाइम वर्ल्ड से ताल्लुक़ कम होता था। अरिस्टोटल हमेशा ये सोचते थे कि क्या हमारी कायनात ज्योमेट्रिक शेप से मिलकर बनी है। मसलन ट्रायंगल्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स हमारी कायनात को बनाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि उन्हें ये लगता है कि कायनात की बुनियाद ज्योमेट्रिक शेप से नहीं रखी गई। उनका ये ख्याल था कि मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डिफ़ाइन करती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मसलन रियलिटी में ट्रायंगल्स एग्जिस्ट नहीं करते, परफेक्ट ट्रायंगल्स आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से रियलिटी में रेक्टेंगल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके करीब करीब की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसी तरीके से आपको इर्रेगुलर शेप्स नज़र आएंगी। जिस तरीके से आप इस पहाड़ी को देख रहे हैं, तो क्या आप इस पहाड़ी को रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं? अरिस्टोटल का ये ख्याल था कि अगर ज्योमेट्रिक शेप से कायनात बनी हो तो वो एक परफेक्ट कायनात होगी जिसमें हमें हर जगह पर ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और रेगुलर शेप्स नज़र आएंगी। इसलिए वो सोचते थे कि मैथमेटिक्स का हमारी कायनात से, हमारी दुनिया से कुछ ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि वो ये भी सोचते थे, यूनानी ये सोचते थे कि मैथमेटिक्स से हम कभी भी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और यूँ उन्होंने एक नई साइंस की बुनियाद रखी जिसे हम फिज़िक्स कहते हैं, जिसे साइंस ऑफ चेंज कहा जाता है। और इसका मकसद यही था कि ये चेंज को रिप्रेजेंट कर सके। वो ये समझते थे कि हिसाब में, रियाजी में इतनी अहलियत नहीं है कि वो किसी भी चेंजिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन कर सके। और साथ साथ उनका ये भी ख्याल था कि फ़िज़िक्स का यानी साइंस ऑफ चेंज का और मैथमेटिक्स का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो कि मिसकंसेप्शन थे वो दूर किए एक साइंसदान ने जिनका नाम था इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम बहुत बड़े साइंसदान थे। उन्होंने यूनानियों के ये तमाम कंसेप्शन कि मैथमेटिक्स दुनिया को, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल नहीं हो सकता, साइंस का और मैथमेटिक्स का, साइंस ऑफ चेंज का और मैथमेटिक्स का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़िलोसॉफ़िकल मेथड जिनसे वो रिसर्च करते थे उनको एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलाया जा सकता। तो ये वो तमाम मिसकंसेप्शंस थी जो इब्नुल हैथम ने आकर दूर की। उनका ताल्लुक़ बसरा के इलाके से था। बसरा एक बहुत बड़ा शहर था और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ने के बहुत शौकीन थे, तो उन्हें इजिप्ट के बादशाह ने अपने पास बुलाया। क्योंकि इजिप्ट में दरियाए नील में हर साल बहुत बड़े तूफ़ान आते थे और उनको ये कहा गया कि वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिनसे इन तूफ़ानों पर काबू पाया जा सके, सैलाबों पर काबू पाया जा सके। कुछ अरसे के बाद इब्नुल हैथम को एहसास हो गया कि ये बहुत बड़ा काम है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उस लेवल की नहीं है कि वो इन सैलाबों पर काबू पा सकें। उन्हें डर था कि बादशाह उनको कत्ल करवा देगा, इसलिए उन्होंने एक दीवाने का रूप धार लिया। बादशाह ने उन्हें एक ज़ंदान में फेंक दिया जिसमें एक खिड़की थी और उस खिड़की से रोशनी अंदर आती थी। 10 साल उस ज़ंदान में रहने के साथ साथ इब्नुल हैथम ने अपनी रिसर्च लाइट के शोबे में की, रोशनी के शोबे में उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने लाइट की नेचर को एक्सप्लोर किया। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने लाइट को मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री की मदद से एक्सप्लेन किया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब वो आज़ाद हो गए, कैद से बाहर आ गए, तो उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कायरो की, उसमें बाकायदा तालीम भी दी। बहुत अरसे पहले इंसान ये समझते थे कि हम चीज़ों को जब देखते हैं, मसलन मैं इस दरख्त को देख रहा हूँ तो इसकी एक शक्ल, इसकी एक फॉर्म, इसका एक इमेज मेरी आंखों में दाखिल हो जाता है और मैं उसको देख सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद यूनानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है और उसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। इब्नुल हैथम के दौर तक यही असूल चलता रहा, लेकिन इब्नुल हैथम के कुछ सवालात थे। उनका सवाल ये था कि अगर हमारी आंखों से रोशनी निकलती है तो जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो फिर हमें तकलीफ़ क्यों होती है? हम जब किसी भी रोशनी को देखते हैं तो वो हमें कम या ज़्यादा क्यों नज़र आती है?
اور اگر میری آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے تو کیا وہ چاند تک پہنچ رہی ہے کہ میں چاند کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ وہ سوال تھے جن کا ابن الہیثم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں تھیوری دی کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بھی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے، درخت پہ پڑتی ہے، تو اس سے کرنیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور وہ ہماری آنکھوں کے اندر آ جاتی ہیں، جس سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بالکل ٹھیک ڈیفینیشن دی انہوں نے، روشنی کی کرنوں کو جیومیٹری اور میتھمیٹکس سے ریپرزینٹ بھی کیا۔ آپ ان کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف قسم کے جیومیٹریکل آپٹکس کے ایکسپیریمنٹ نظر آئیں گے۔ اس کتاب کا نام کتاب المناظر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ سوچیں کہ پہلی مرتبہ ہم میتھمیٹکس کو ریئل ٹائم فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ایک قدرت کے عمل کو ایکسپلین کرنے کے لیے جیومیٹری اور میتھمیٹکس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں بہت سی ایسی ایکسپلینیشنز دی۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ روشنی ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو میتھمیٹکس سے اب وہ نکل کر ایکسپیریمنٹیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پائپ لیا اور اسے ایک موم بتی کے آگے رکھ دیا۔ اس پائپ میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو انہیں موم بتی کا شعلہ فلیم نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے اس پائپ کو آگے سے بند کر دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر روشنی اسٹریٹ پاتھ میں موو نہیں کرتی تو ان کو یہ شعلہ پھر بھی نظر آئے گا، کیونکہ روشنی اس طرف سے اور اس طرف سے بینڈ ہو کر ان کی آنکھوں میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے یہاں پر ایک لڈ لگایا، یہاں پر کور کیا، تو ان کو یہ شعلہ نظر آنا بند ہو گیا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ روشنی اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہے۔ اس چیز کی بہت زیادہ اپلیکیشن آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم روشنی کو ایک سورس کے ذریعے دے کر سینسر سے ڈیٹیکٹ کراتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک سورس ہے اور روشنی جیسے اس سینسر پر پڑے گی، ایک موٹر گھومنا شروع ہو جائے گی، اور اگر اس روشنی کو بیچ میں بلاک کر دیتا ہوں تو یہ موٹر رک جائے گی۔ اسی طریقے سے فیوچر میں اسپیس میں بہت بڑے بڑے اسپیس کے سولر پینلز لگائے جائیں گے، اور ان سے حاصل ہونے والی انرجی کو روشنی کی شکل میں زمین پر بھیجا جائے گا۔ کیونکہ روشنی ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں زمین کے ریسیورز بنانے ہیں۔ ابن الہیثم نے ہمیں ریفلیکشن اور ریفریکشن کے لاز بھی دیے۔ انہوں نے ہمیں مرر کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ بینڈ کرتی ہے، ریفریکٹ کرتی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ماڈل پر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کی، اور یہاں سے انہوں نے دو چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ روشنی ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے امیج کی ہماری شکل سے 1:1 میپنگ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی شکل مرر میں صاف ستھری نظر آتی ہے، ہمیں اپنے دو منہ نظر نہیں آتے، ہمیں اپنی دو ٹانگیں نظر نہیں آتی۔ تو لائٹ ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے اور شارٹسٹ پاتھ لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن الہیثم کیمرے کے بانی ہیں؟ یہاں پر میں ان کا ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بند کمرہ ہے۔ ایک سائڈ سے ہم نے تو کھولا ہوا ہے، لیکن یہ ایک بند کمرہ ہوگا جس میں اندھیرا ہوگا، اور اس میں ایک چھوٹا سا پن ہول کر دیا جائے گا۔ تو پن ہول سے جو روشنی باہر سے آئے گی وہ سامنے والی دیوار پر ایک الٹا امیج، ایک انورٹڈ امیج بنا دے گی۔ یہ دنیا کا پہلا کیمرہ تھا جسے کیمرہ آبسکیورا کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد ابن الہیثم نے رکھی۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل فزکس اور ایکسپیریمنٹل سائنس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ابن الہیثم عموماً یہ بھی سوچتے تھے کہ شام کو ہمارا آسمان لال کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے میتھمیٹکس کے ذریعے اس کا حل نکالا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سورج جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی روشنی سیدھی ہمارے اوپر پڑتی ہے اور ہمیں آسمان نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے وہ ہورائزن کی طرف آتا ہے، اب اس کی روشنی جب ہماری طرف آتی ہے تو کچھ لائٹ ریز ریفریکٹ ہوتی ہیں، اور ان کی ریفلیکشن کی وجہ ایٹماسفیئر ہے جو زمین کے ارد گرد ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آسمان تک لامحدود ایٹماسفیئر ہماری زمین کے گرد ہے جو گیسز بناتی ہیں، لیکن ابن الہیثم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایٹماسفیئر صرف 40 کلومیٹر اوپر تک ہے۔ ان کی کیلکولیشن میں فرق تھا، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ایٹماسفیئر 80 کلومیٹر تک زمین کے اوپر موجود ہے، لیکن آسمان کے لارنگ کے ہونے کی وجہ انہوں نے بالکل درست بتائی، جس پر میں ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سائنس میں ترقی کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بانی ابن الہیثم تھے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ایکسپیریمنٹل سائنس کی بنیاد رکھ کے دی۔ سوال کے بعد ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ایک مفروضہ یا ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے۔ سائنس میں ایکسپیریمنٹ پہلے نہیں تھے،
ابن الہیثم نے ایکسپیریمنٹ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ہم کنکلوژن کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو مختلف فارم نظر آتی ہیں سائنٹیفک میتھڈ کی جس کی بنیاد ابن الہیثم نے رکھی اور آج بھی سائنس میں ترقی کے لیے اس میتھڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. آخر میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ان سائنٹسٹ سے جن کا تعلق جارڈن سے ہے اور وہ سیسمی انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں زیادہ تر عرب سائنٹسٹ ہیں اور اس وقت یہ ایک سنکروٹرون بنا رہے ہیں. یہ ایک ایسا پارٹیکل ایکسلریٹر ہے جو ہمیں روشنی بہت اچھی کوالٹی کی دے گا. وہ روشنی جو ہمیں سورج سے ملتی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر کوالٹی کی روشنی یہ سنکروٹرون ہمیں دے گا جو کہ جارڈن میں بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو سنکروٹرون کا بیسک اصول بتا دیتا ہوں, اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا. یہاں پر ہمارے پاس ایک الیکٹران گن ہے جو کہ الیکٹرانز کو پروڈیوس کر رہی ہے. ان الیکٹرانز کو بوسٹر رنگ میں سپیڈ آف لائٹ کے قریب سپیڈ سے موو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے بڑے لوپ میں اور اس لوپ میں ہمارے پاس بہت سے پاورفل میگنیٹس لگے ہوئے ہیں. یہ میگنیٹس الیکٹرانز کی ٹرانزیشن کرواتے ہیں اور اس سے لائٹ یعنی فوٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں. ان فوٹونز کو سنکرونائز کر کے ہم چینلائز کر کے یہاں پر برانچز میں لے آتے ہیں. ان برانچز میں مختلف قسم کی لیبز ہیں جہاں پر ہم مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس لائٹ سے. کیونکہ یہ لائٹ بہت پاورفل ہے اس لیے ہم بہت چھوٹی چھوٹی نینو ٹیکنالوجی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم مالیکولر جینیٹکس میں ہم ڈی این اے کے اسٹرکچر, پروٹین کے اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس پورے پروجیکٹ میں جس کا بہت جلد آغاز ہونے والا ہے بہت سے مسلم کنٹریز شامل ہیں, بہت سے عرب کنٹریز شامل ہیں. اس میں اسرائیل بھی شامل ہے لیکن اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریوائول ہے مسلم سائنس کا, عرب سائنس کا, کہ یہاں پر ہمارے پاس اتنا بڑا سنکروٹرون بن رہا ہے جو کہ ہمیں روشنی کے بارے میں بتائے گا, اچھی کوالٹی کی روشنی دے گا جس پر ابن الہیثم نے بہت زیادہ کام کیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک بانٹیے.